السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حضرات و خواتین، آج شب قدر ہے، یعنی رمضان کی 21ویں تاریخ ہے۔ نہایت ہی برکت اور عظمت والی رات ہم تمام لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ اب یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم کس قدر اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کی فضیلت کا خیال رکھتے ہیں، اور کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کو ہم راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی، اپنی رات کو مشغول کیجئے، اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں مشغول کیجئے، اور اسی طریقے سے ہر قسم کے شر سے اپنے آپ کو روکیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک منادی ہوتا ہے، آواز دینے والا، وہ بار بار یہ آواز لگاتا رہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھو، اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھو۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی آواز لگاتا رہتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے شر کا کام کرنے والے، اے برائی کا کام کرنے والے، اے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے، اس بات کو یاد رکھو کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے اپنے شر کو اپنے پاس رکھو، اپنے شر سے محفوظ ہو جاؤ، اور اپنے شر سے اپنے آپ کو دور کر لو، رک جاؤ وہیں پر، اس لیے کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی خیر و برکت اور عظمت کا مہینہ ہے۔ حضرات گرامی، اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں مشغول کیجئے۔ یہ مہینہ جس حالت میں ہم لوگوں کے سامنے گزر رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، ایسی صورت میں یہ بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ ہر سال ہم تمام لوگ بڑے مجمع میں اکٹھا ہوتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا ہوتے تھے، اور شب قدر میں عبادتوں کے مزے کو لوٹتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی ہی کہیں گے، اللہ رب العالمین کی اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم یہ نہیں جان سکتے۔ اس لیے چونکہ حافظ میسر نہیں ہیں، زیادہ قرآن کے حافظ لوگ ہمارے گھر میں ضروری نہیں ہے کہ موجود ہوں، ایسی صورت میں آپ کے لیے اگر میسر ہو تو آپ قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے لمبی قرات کیجئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 50 رکعت پڑھا جائے کہ 100 رکعت پڑھا جائے۔ 50-100 رکعت پڑھنا کمال کا کام نہیں ہے، یہ پہلوانی نہیں ہے۔ آپ اپنی نماز کے اندر کتنا اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں، یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل پہلوانی ہے۔ آپ اپنی نماز کے اندر رقت طاری کیجئے، آپ اپنی نماز کے اندر عاجزی اور انکساری لائیے، یہ اصل مقصد ہے۔ 8 رکعت پڑھی گئی نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس کے اندر جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا خلوص ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا رقت ہوگی، جتنا عاجزی ہوگی، اور جتنا آیتوں کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، وہ 100 رکعت یا ہزاروں رکعت کے اوپر بھاری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ابھی ممکن ہے کہ لوگ جو ہے تراویح کی نماز پڑھیں گے یا تہجد کی نماز پڑھیں گے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کے ہاں زیادہ سورہ یاد کرنے والے لوگ نہیں ہیں، حافظ قرآن نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں آپ قرآن ہاتھ میں لے کر کے پڑھ سکتے ہیں، بلا شک و شبہ، بلا تردد، اس میں ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے دلائل موجود ہیں، جو لوگ اس کو غلط کہہ رہے ہیں ان کو غلط کہنے دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے۔ جو غلط کہہ رہے ہیں ان کو غلط کہنے دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے۔ یہ وقت جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں منہمک ہونے کا ہے، بحث مباحثہ کرنے کا نہیں ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ رب العالمین کو خوش اور راضی کریں گے، اتنا ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ دعا کرنے کا موقع ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی پکار پر جواب دیتا ہوں۔ یہ آیت روزے کے مسائل کے ضمن میں بیان کی گئی ہے۔
جہاں روزے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں وہیں پر یہ آیت لگی ہوئی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رمضان کی آیتوں کے ساتھ دعا کا ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دعا کی ایک زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو آگ سے آزاد ہونے کے لیے دعائیں کریں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے اور نجات پانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ ہم لوگ ظالم ہیں، ہمارے ظلم کی وجہ سے آج دنیا کا ماحول کیسا ہو گیا وہ اپنے آنکھ سے ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چرند پرند نہ ہو اور یہ چند جانور نہ ہو تو شاید ہم لوگ کو ایک بوند پانی بھی نصیب نہ ہو۔ ہمارے اعمال اور ہمارے کردار اتنے برے ہو چکے ہیں، اتنے بدتر اور اتنے بدترین ہو چکے ہیں، ہم لوگ اتنے سیاہکار ہو چکے ہیں کہ اگر یہ جانور نہ ہو تو شاید ہم لوگ کو پانی اور دانہ بھی نصیب نہ ہو۔ یہ تو جانوروں کی دعائیں ہیں، یہ جانوروں کی تسبیحات ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کچھ کھانے پینے کو دے رہا ہے، ورنہ ہمارے حال تو وہ ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین کا یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے یہ ہمارے حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارا کیا دھرا ہے، وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ تمہارے ہاتھ کی کمائی نے تمہیں آج یہاں تک پہنچا دیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مسجد کے دروازے تک کو بند کر دیا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے مختصر یہ بات رکھا ہوں تاکہ آپ لیلۃ القدر کی قدر کیجئے، قدر کی رات کی قدر کیجئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب قائم لیس من قیامہ الا السحر، بہت سارے ایسے قیام کرنے والے جاگنے والے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، بس وہ جاگتے رہتے ہیں رات بھر، یہاں بھاگ رہے ہیں وہاں بھاگ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں کھا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں پی رہے ہیں، ان سے جا کر کے بحث کر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی بکواس کر رہے ہیں، یہی رات بھر وہ کرتے رہتے ہیں، انہیں جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ وقت ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے آگے رو کر کے گڑا کر کے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا کا نعرہ لگائیے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک تو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، تو درگزری کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، لہذا اے اللہ رب العالمین تو ہم سے بھی درگزر کر دے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہم اعتق رقابنا من النار، کہ اے اللہ رب العالمین تو ہماری گردن کو، تو ہمارے جسم کو جہنم سے نجات دے دے۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہم ارفع عنا الوباء، اے اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں سے اس وبا کو اٹھا لے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے التجا کریں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے توبہ استغفار کریں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک ہم ظلم کرنے والے ہیں۔ اتنا ہم نے ظلم کیا، ہم نے اپنے نفس پر اتنا ظلم کیا کہ ساری جہاں کے دروازے ہمارے اوپر تو بند ہونے تھے ہو گئے، تیرے دروازے بھی ہمارے اوپر بند ہو گئے، مسجد کے اندر داخل ہونا بھی ہمارے اوپر حرام ہو گیا۔ ہم کتنے بڑے ظالم ہیں۔ شاید انسان کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا دن کبھی نہیں آیا ہوگا، مسلمانوں نے ایسا دن شاید کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اجتماعی طور پر پوری دنیا کے اندر اس طریقے سے مساجد کو بند کیا گیا ہو، اس طریقے سے مصلی اپنے نماز سے دور ہوئے ہو، جماعت سے دور ہوئے ہو، اعتکاف سے دور ہوئے ہو، اور اسی طریقے سے تراویح و تہجد کے جو جماعت وغیرہ ہے اس سے دور ہوئے ہو۔ شاید تاریخ میں ایسا موقع کبھی نہیں ملا ہوگا۔ یہ ہم اپنی آنکھ سے یہ ہم بہت بدنصیب لوگ ہیں اس زمین کے اوپر جو اپنی آنکھوں سے اس طرح کا ماحول بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی کے لیے کافی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم تمام لوگوں کو اپنے روٹھے ہوئے خدا کو، اپنے روٹھے ہوئے الہ کو، اپنے روٹھے ہوئے معبود کو منانا ہے۔ جس دن اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا اس دن وہی حال ہوگا جس طریقے سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنی خودی کو بلند کرو، اپنے اندر کے تکبر کو، گھمنڈ کو ختم کرو، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اخلاص کو اتنا بلند کرو کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے کہ بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے۔ یہ پکڑو تم قلم اور تم اپنی تقدیر خود لکھ ڈالو، اس قدر اللہ رب العالمین کو راضی کر۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے اللہ رب العالمین ویسا فیصلہ کر دیتا تھا۔ صحابہ اکرام کی جیسی امید ہوتی تھی، جیسا وہم ہوتا تھا، جیسا گمان ہوتا تھا، جس طریقے کا خیال صحابہ اکرام کا ہوتا تھا، جو وہ سوچتے تھے، اللہ رب العالمین ویسا ہی فیصلہ کرتا تھا۔ کتنی پاک باز جماعت رہی ہوگی،
کتنے اللہ والے لوگ رہے ہوں گے کہ ان کے خیال کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نازل ہوتے تھے، اور ہم جیسا بد نصیب لوگ کیسے ہوں گے کہ ہم تمام لوگ سوچ بھی رہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اور برکت سے دور پر دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، آج میرا جو عنوان ہے وہ مزدوروں کے تعلق سے ہے۔ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے مزدوروں کے بارے میں کچھ باتیں بیان کریں گے۔ یہ مزدور کون ہے؟ یہ مزدور کون ہے؟ آج بہت ہی یہ بحث چل رہی ہے ہمارے ملک کے اندر۔ آج مزدوروں کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ کوئی بھی انسان کتنا ہی بڑا پیسے والا ہو، کتنا بھی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مال دیا ہو، شرف دیا ہو، عزت دی ہو، دولت دی ہو، کچھ بھی دی ہو، لیکن آج مزدوروں کی حالت دیکھ کر کے ہر انسان کے آنسو نکل جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے مزدوروں کو ان کا حق ادا نہیں کیا، جو ان کو دینا چاہیے تھا وہ ہم نے ان کو نہیں دیا۔ حقیقی معنی میں مزدور وہ ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اگر آپ مزدوروں کے اوپر ہیں، اگر مزدور آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ بات آپ کے لیے ہے۔ آپ آج جس مقام مرتبے پر ہیں اور اے سی کے کمرے میں رہنے کی صلاحیت ہے، اتنی آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ اے سی کے مکان میں رہ رہے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگوں اور حویلیوں میں رہ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ مزدوروں کا ہاتھ ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ستائی ہوئی قوم، جس کو آپ ہندی میں شوشن کہتے ہیں، سب سے زیادہ جس کا شوشن ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس کو تڑپایا جاتا ہے، جس کو مختلف طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ کیا حقیقت نہیں ہے یہ؟ ابھی تک تو یہ جگ ظاہر نہیں تھا، ابھی تک تو یہ چیزیں ایسی تھی جو چھپی ہوئی تھیں، کہیں سے کوئی ایک کیس آ جاتا تھا اور اس طرح کی باتیں آ جاتی تھی، لیکن آج ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اس دنیا کے اندر مزدوروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے ویسا سلوک دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مزدور اکثر غریب ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ مزدور اکثر غریب ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، ان کی ویلو نہیں ہوتی ہے۔ آپ ان کو نکال سکتے ہیں، چاہے تو آپ کام پر رکھیں، چاہے تو آپ مار کر کے بھگا دیں، چاہے تو آپ ان کو تنخواہ دیں، چاہے تو آپ ان کو تنخواہ نہ دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ ذرا مجھے بتائیے کہ وہ حقوق جو مزدوروں نے 100 سال جھگڑا کر کے حاصل کیے تھے، وہ حقوق جو مزدوروں نے انگریزوں کے زمانے سے لڑتے لڑتے ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد سے آج تک لڑ کر کے جو حقوق حاصل کر رہے ہیں، ان میں سے 98% حقوق جو ہے ایک چٹکی بجا کر کے ختم کر دیے گئے ہمارے اس ملک کے اندر۔ مزدوروں کے 98% حقوق چٹکی بجا کر کے ختم کر دیے گئے ہیں۔ یو پی کے اندر سب سے زیادہ قوانین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ وہاں پر تقریباً 98% جو قوانین ہیں جو مزدوروں کو حقوق فراہم کرتے ہیں، جو مزدوروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، جو مزدوروں کو زندگی کی گارنٹی دیتے ہیں، جو مزدوروں کو تنخواہ کی گارنٹی دیتے ہیں اور ان کو عزت اور شرافت کی گارنٹی دیتے ہیں، ایسے قوانین بنائے گئے تھے لڑ کر کے اور احتجاج کر کے، دھرنا پردرشن کر کے یہ قوانین بنائے گئے تھے۔ سارے قوانین کو آج مٹی میں ملا دیا گیا ہے۔ آج کچھ بھی ہو سکتا ہے مزدوروں کے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مزدوروں کے ساتھ گارنٹیڈ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب ان کے پاس وہ قوانین نہیں جس کے ذریعے سے وہ لڑائی کر سکیں۔ اگر وہ کورٹ وغیرہ میں جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں اپنا معاملہ لے کر کے تو ان کی سنوائی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ سارے قوانین کو روک دیا گیا، آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ ہر اسٹیٹ نے اس میں ایکشن لیا ہے، کچھ اسٹیٹس نے بہت زیادہ ایکشن لیا ہے، کچھ نے کم لیا ہے، لیکن سب اس حمام کے اندر ننگے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا مزدوروں کی حال، میں بیان نہیں کر سکتا، آپ خود جانتے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ 1600 کلومیٹر کا سفر، 2000 کلومیٹر کا سفر، 3 بچے کو کوئی اپنے سر کے اوپر رکھ کر کے، کوئی اپنی گودی میں رکھ کر کے، کوئی جو ہے ٹوٹی پھوٹی سائیکل پر بیٹھا کر کے، کوئی جو ہے پٹری کا گراڑی پہ لے جا کر کے، کیسے جو ہے اپنے منزل کو طے کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے جو ہے افسوس کا مقام نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کیونکہ جس مذہب نے مزدوروں کو سب سے زیادہ حقوق فراہم کرائے اور جس دین نے، جس مذہب نے مزدوروں کو حقیقت میں انسان سمجھا تھا، اس دین سے سب سے زیادہ دشمنی آج کے دور میں۔ آپ اسلام کا نظام مزدور اٹھا کر کے دیکھیے، مزدوروں کا نظام، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے ابھی آپ کے سامنے میں پڑھوں گا۔ آپ دیکھیں اسلام کے اندر مزدوروں کو کتنا احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، کتنا عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے،
کتنا ان کو حقوق دیا گیا ہے. کیا ہم اور آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ ہمیں کسی سے امید ہو چاہے نہ ہو. بہرحال ہم تمام لوگ مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے کم از کم ہم مسلمانوں پر تو بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان تعلیمات پر عمل کریں گے. اس لیے کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا ہوتا ہے، مسلمان اللہ رب العالمین کا ماننے والا ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتا ہے. جب قرآن حدیث پر عمل کرنے والے لوگ اگر ان تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو بتائیے کون کرے گا؟ ہمیں کس سے امید ہے؟ مسلمانوں سے ہی تو امید ہے اس چیز کی، مسلمانوں سے ہی امید ہے. معاش کی تنخواہ لوگوں نے دی ہے مزدوروں کو. معاش میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مان لو 22 تاریخ سے کام بند ہوا، حالانکہ ہوا تو 24 تاریخ سے، لیکن مان لو 22 تاریخ سے. مارچ تک کی تنخواہ جو ہے مزدوروں کو کچھ جگہ پر ملی ہے، وہ بھی دے کر کے بڑا احسان جتا رہے ہیں لوگ، وہ بھی دے کر کے بہت احسان جتا رہے ہیں. اپریل مہینے کی تنخواہ شاید و باید لوگوں نے دی ہے، جس کے اندر رحم ہوگا وہی ان لوگوں نے جو ہے شاید و باید دی ہے، ورنہ مارچ کی بھی تنخواہ کاٹ لی ہے. اور اپریل مئی جون اس کی تو بات ہی مت کریے. یہ وہ لوگ ہیں جو دہاڑی ہیں، روز کنواں کھودتے ہیں، روز پانی پیتے ہیں. آپ جو ہے اپنے محلے کا خیال رکھتے ہیں، ساری دنیا کا خیال رکھتے ہیں. جس نے آپ کے ساتھ محنت کر کے آپ کو ماشاءاللہ اتنے بلند مقام تک پہنچایا ہے، آپ سب سے پہلے اسی سے دشمنی کر رہے ہیں. سب سے پہلے وہی آپ کی نگاہ میں کھٹک رہا ہے، سب سے پہلے اسی سے نفرت آ رہی ہے. اس سے بڑھ کر کے بے رحمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کے سخت دل اور کس کا ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ رہتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا. رات میں 2 بجے بھی بلاتے تھے مزدوروں کو تو مزدور آتے تھے. دن میں 2 بجے 3 بجے کڑکتی ہوئی دھوپ میں بھی بلاتے تھے تو آتے تھے. چھت پر چڑھ کر کے اینٹا رکھ کر کے آپ کے گھر کو ان لوگوں نے بنایا ہے. یہ وہ مزدور ہیں جن لوگوں نے اپنی جان تک کام کی وجہ سے قربان کر دی ہے. یہ وہ مزدور ہیں جن لوگوں نے مشینوں میں کام کرتے کرتے اپنے ہاتھ پیر کو گوا دیا ہے. ہم تو بیٹھ کر کے اے سی کے کمرے کے اندر ان کا حساب کتاب کرتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں پارٹیوں سے. مزدور کس دور سے گزرتا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے، اس کا آپ کو احساس ہے احساس، لیکن ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. جب ہماری گورنمنٹ نہیں سمجھ رہی ہے تو عام آدمی کی کیا بات کی جائے گی؟ اور گورنمنٹ سمجھے چاہے نہ سمجھے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ اگر گورنمنٹ اتنی جو ہے رحم دل ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. یہ ملک یہاں تک پہنچتا ہی نہیں. ہم آپ تو سمجھدار ہیں، ہمیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے مزدوروں کے ساتھ، کیا نہیں کرنا چاہیے. جب ہم ہی جو ہے بالکل اپنے آپ کو ان کا دشمن قرار دیں گے، اپنی آنکھیں بند کر لیں گے ان کے حقوق کے تعلق سے، بتائیے کون ان کا ساتھ دے گا؟ ویڈیو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آتا ہے. 1600 کلومیٹر پیدل چلنا یہ ہنسی کھیل ہے؟ آپ ذرا سوچئے، یہ ہنسی کھیل ہے؟ آپ مدد کیجئے ان لوگوں کی. ابھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب تو گورنمنٹ کا کھیل ہے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے. کوئی پرسنلی اور اپنے لیول سے کچھ کر بھی نہیں سکتا. ہاں آپ اپنے لیول سے یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ایسا راستہ گزار رہے ہیں اور ادھر ادھر جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ذرا ان لوگوں کی مدد کیجئے. جو آپ سے ہو سکے ان لوگوں کی مدد کیجئے، یہی ہم لوگوں کے لیے خیر کی بات ہے. بہرحال آئیے اسلام کے سائے میں مزدور کیسا ہوتا ہے ہم ذرا اس کا مطالعہ کریں. آئیے آپ کے سامنے ہم کچھ باتیں بیان کرتے ہیں. یہ شب قدر کی برکت ہے اور اس برکت میں آپ ان باتوں کو سننے کے لیے تیار رہیے. چنانچہ مزدور کسے کہتے ہیں؟ مزدور وہ ہوتا ہے حقیقی معنی میں لغت کے اعتبار سے، اور عام طور پہ ذہنی طور پہ جو لوگوں کے ذہن میں بات ہے کہ مزدور کون ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ہاتھ سے کمائے، جو اپنے ہاتھ سے کمائے. اپنے ہاتھ سے کمانے والے کو مزدور کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مزدور اکثر غریب ہی ہوتے ہیں. ان لوگوں کو مزدور نہیں کہا جاتا جو سوٹ بوٹ پہن کر کے آرام سے، ان کو مزدور نہیں کہا. مزدور وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کمائے. کسبوا بیدہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا، کہ جتنے لوگوں نے بھی کھایا ہے نا، ان میں سب سے بہترین کون لوگ ہیں کھانا کھانے والے؟ ان میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ درجے کے کون لوگ ہیں کھانے والے معلوم ہے؟ من ان یأکل من عمل یدہ، وہ آدمی سب سے بہترین ہے کھانے والا جس نے اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھایا ہے. جس نے اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھایا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا کھانے والا ہے، یعنی کھانا حاصل کرنے والا. وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ،
وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء اکرام، حتیٰ کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انبیاء اکرام نے بکریاں چرائی ہیں، اور میں نے بھی قریش کی بکریاں چرائی ہیں چند عوض پر میں نے بھی قریش کی بکریاں چرائی ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کیے ہیں، مزدوری کا کام. کتنا برکت والا کام ہے کہ مزدوری کا. جو آدمی مزدور ہوگا وہ نہ مزدوروں کی پریشانیوں کو سمجھے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا، تم بھی مزدور بنو. تم رسول ہو، تم نبی ہو، تم بہت بڑے اور اعلیٰ درجے پر فائز ہو، لیکن مزدور بنو. جس دن تم مزدور بنو گے اس دن غریبی سمجھ میں آئے گی، مزدوری سمجھ میں آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ دیا گیا، تم یہ کام کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مزدور کو ان کی مزدوری کب دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گولڈن سینٹنس ہے جو دنیا کے اندر آج تک کسی کی زبان سے نہیں نکلا ہے. یہ وہ بابرکت الفاظ ہے جو ہمارے نبی رحمت اور جن کی زبان برکت والی، جن کا عمل برکت والا، ان کی زبان سے نکلی ہوئی چیز ہے. اب ذرا بتا دو، یہ نکلا تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ جو نہیں مانتا ان کو چھوڑ دو، ان کو کنارے کرو، ابھی ہم ان کی بات نہیں کر رہے. جو نہیں مانتا اس کو چھوڑ دو. جو مانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا ہم جو ہے ان کی بات کریں؟ کیا اس میں وہ حق پر ہیں؟ کیا انہوں نے یہ کام کیا ہے؟ پسینہ سوکھ جاتا ہے، نہا دھو بھی لیتے ہیں وہ، اور اسی حالت میں مہینوں گزار دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں کا بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، بڑی آفیسوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا سا وقت لگتا ہے ان کو کہتے ہوئے جاؤ میاں ابھی نہیں ہے، بعد میں آنا. اتنا سا وقت لگتا ہے. اور یہاں تک لوگ ہیں کہ جب کوئی مزدور آتا ہے ان کے گھر پر، دکان پر نہیں ملاقات ہو پاتی، یا اسی طریقے سے آفیسوں میں ملاقات نہیں ہو پاتی، تو کیا کرتے ہیں وہ مزدور بیچارے تھکے ماندے ہارے گھر پر جاتے ہیں. تو گھر سے صاحب کیا آواز لگواتے ہیں معلوم ہے؟ بچوں سے جا کر کہتے ہیں کہ بول دو کہ ہے نہیں ابا، بول دو کہ پاپا نہیں ہے. یہ ہماری اور آپ کی اوقات ہیں. جس نبی کی یہ تعلیم تھی، جس نبی کا یہ درس تھا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری دے دو. ارے تمہارے پاس پیسے کی کمی ہے؟ تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ابھی بیٹا کہہ دے 50,000 کی ٹی وی لانا ہے تو اپنے پیر کو سر پر رکھ کر کے جاؤ گے مارکیٹ. کیا ہم نہیں جانتے یا دنیا نہیں جانتی ہمارے اور آپ کے حالات کو؟ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس واقعی پیسہ نہیں ہوتا ہے. ہمیں حالات نہیں معلوم ہے امیروں کے، ہمیں حالات نہیں معلوم ہے مالداروں کے. ابھی شراب کی دکان کھلی، یہ جتنے امیر زادے تھے یہ سب پورے لائن میں لگ گئے، کروڑوں اربوں کی شرابیں بیچ ڈالے. کون خریدنے والا تھا؟ یہ کن لوگوں نے یہ شرابیں خریدی ہیں؟ کیا یہ مالدار لوگ نہیں تھے؟ اور یہی مزدور جو ان کو اس مقام تک پہنچائے ہیں، جب ان سے پیسہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں کہ اپریل مہینے کی تنخواہ دے دو، مارچ مہینے کی تنخواہ دے دو، کہتے ہیں کام ہی نہیں ہو رہا ہے، تمہیں تنخواہ کہاں سے دیں؟ کام ہی نہیں ہو رہا ہے، تمہیں تنخواہ کہاں سے دیں؟ ارے چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے مر جاؤ. تم اس دنیا میں، اس زمین پر، اللہ رب العالمین کی اس زمین پر اس طریقے سے جھوٹ بات بولتے ہوئے اور مکاری کرتے ہوئے تمہیں رہنے کا حق نہیں ہے. تمہیں اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے کہ تمہارے پاس شراب خریدنے کے لیے جس کا ٹیکس جو ہے 4 گنا 5 گنا 10 گنا کر دیا گیا، 50 گنا 70 گنا کر دیا گیا. اتنے ٹیکس کو بڑھانے کے بعد بھی تمہارے پاس شراب خریدنے کے لیے مال ہے، لیکن تمہارے پاس مال نہیں ہے تو اپنے لوگوں کو مال دینے کے لیے، اپنے نوکروں کو، اپنے جو ہے تو اسٹاف وغیرہ کو جو ہے تنخواہ دینے کے لیے. یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بات میں بتا دے رہا ہوں، یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو لوگ واقعی مجبور ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ مجبور نہیں ہیں، جو لوگ مجبور نہیں ہیں، جن کو واقعی کچھ بھی نہیں مل پا رہا ہے تنخواہ دینے کے لیے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ مجبور نہیں ہیں اور اچھا خاصا ان کے پاس مال ہے.
تو مزدور کو مزدوری کب دو؟ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دو۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے دین کو اتنا بلند کر کے دکھائیے لوگوں کو، آپ لوگوں کو دکھائیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو جو ہے الٹا سیدھا بول دیا تھا۔ تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ بھلے تمہارے یہاں کام کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کو آر مت دلاؤ، تم ان کو نفرت مت دلاؤ، بلکہ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جیسا تم کھاتے ہو ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا تم پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ، تمہارا کام یہ ہونا چاہیے۔ وہی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غلام کو آر لگا رہے تھے اور جس کا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جیسا کپڑا وہ پہنے ہوئے تھے ویسا ہی کپڑا یعنی چادر جو ہے اپنے غلام کو پہنائی ہوئی تھی۔ ادھر سے ایک صحابی گزرے تو انہوں نے کہا کہ ارے اس کو تھوڑا عام لباس پہنا دو، جنرل جو نارمل لباس ہوتا ہے وہ اس کو پہنا دو، اور تم جو ہے ذرا اچھا لباس پہن لو، وہ جو لباس تم نے اپنے غلام کو پہنایا ہے وہی لباس تم بھی پہن لو اور اچھے سے رکھ کر کے پہنو، خوبصورت لگو گے۔ کہا کہ میں یہی کرتا تھا، ایک مرتبہ میں نے غلام کو اپنے آر دلا دی، چونکہ اس کی ماں حبشی تھی، اس کی ماں حبشہ کی تھی، کالی تھی، میں نے اسی سب وجہ سے اس کو آر دلا دی، تانا دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ جس دن مزدور کو آپ اپنا بھائی سمجھو گے، جس دن مزدور کو آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ مزدور ہیں بلکہ یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کے شریک ہیں، آپ کے کاروبار میں آپ کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کے شریک ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اس دن یقین جانیے کہ آپ اپنے مزدوروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو گے جیسا اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو۔ آج ہم اپنے بھائیوں کے جیسا سلوک مزدوروں کے ساتھ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا ایسا ہو گیا کہ ہم مزدوروں کو پیدل چلنے کے لیے چھوڑ دیے؟ ایسے بھی ہیں لوگ جن کو فلائٹ سے باقاعدہ لایا جا رہا ہے، جن کو ہوائی جہاز سے لایا جا رہا ہے، لیکن ان مزدوروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، اسی میں مر رہے ہیں۔ ایک آدمی اتنے لمبا سفر کرتے کرتے کہاں تک کامیاب ہوگا یہ ذرا آپ بتائیے؟ وہ مرے گا نہیں چلتے چلتے؟ ایک ویڈیو دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گیا۔ ایک چھوٹی سی بچی مشکل سے 8 سال کی ہوگی زیادہ سے زیادہ، اور ایک اور بچہ تھا 60-8 سال کے آس پاس کے ہوں گے، ماں باپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک بچی تھی، وہ بچی ایک ٹانگ پر چل رہی تھی، ایک پیر پر چل رہی تھی، دوسرے پیر کے اندر اتنا زخم ہو گیا تھا، اتنا درد ہو رہا تھا اس کو کہ دوسرا پیر وہ زمین پر رکھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ ویڈیو بہت وائرل ہوا ہے، دیکھ کر کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں، کیا ہم کریں ان لوگوں کے لیے۔ کاش کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیتا اور راستے کھلے ہوتے اور ہمارے لیے راستے آسان ہوتے تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے تھے، اپنا کلیجہ نکال کر کے ان لوگوں کو دے دیتے۔ کاش ایسا ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی الحمدللہ کرنے والے لوگ کر رہے ہیں، جن سے جو ہو سکتا ہے کر رہے ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کرو کہ یہ وہ مزدور ہیں جو آپ کے ڈیولپمنٹ کے ذمہ دار ہیں، آپ کی فیکٹریاں اور اسی طریقے سے آپ کے کارخانے، آپ کا مصنع اور اسی طریقے سے آپ کی گدیاں اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں سب انہی کی بدولت چل رہی ہیں۔ آپ اتنے بڑے مقام پر پہنچ رہے ہیں، آپ کا آرڈر وقت پر پورا ہو رہا ہے انہی مزدوروں کی وجہ سے۔ کیسے ان کے مالک رہے ہوں گے؟ یہ جو چلنے کے لیے مجبور ہیں، ان کے مالک کیسے رہے ہوں گے؟ کیسے ان کے آنر رہے ہوں گے کہ ان کو اس طریقے سے بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ کیسے ان کے آنر رہے ہوں؟ ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں، کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، لوگ پانی نہیں دے رہے ہیں، رکھے ہوئے ہیں مزدور کو، رہنا ہے رہو، جانا ہے جاؤ، کھانا پانی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اتنا نہیں کر سکتے ہم لوگ، آپ لوگ تو کیا کر سکتے ہیں مزدوروں کے لیے؟ اسی طریقے سے مزدوروں کو الٹا سیدھا نہیں بولنا چاہیے، یعنی ان کو تانا مت دیجیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک کو تو آپ جانتے ہیں نا، بہت حدیث روایت کیے ہیں، 10 سال تک، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اس وقت سے لے کر کے آخری وقت تک آپ کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں 10 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں کہا اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا، اور اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسا نہیں کہا۔ 10 سال کی مدت چھوٹی موٹی مدت ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ ہمارے غلام بہت الٹا سیدھا کام کرتے ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں، کتنا معاف کیا جائے؟ کہا کہ اگر 70 بار بھی دن بھر میں معاف کرنا ہوا نا تو 70 بار بھی معاف کرو۔
ہمارا تو چابک چلنے لگتا ہے مزدوروں کے اوپر. ذرا سا مزدوروں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے چابک چلنے لگتا ہے. کبھی زبان کا چابک چلتا ہے, کبھی ہتھوڑے کا چابک چلتا ہے, کبھی لاٹھی ڈنڈے کا چابک چلتا ہے, کبھی زنجیروں کا چابک چلتا ہے, اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنی مزدوروں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیتے ہیں یہ لوگ. یہ کیوں؟ اسلامی تعلیمات کا فقدان, اسلامی تعلیمات سے بے راہ روی اختیار کرنا, اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. آپ غور کیجئے میرے بھائیوں, کتنا بہترین مذہب ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا آقا ملا, مجھے ایسے سردار ملے کہ 10 سال تک خدمت کی لیکن جیسے لگا ہی نہیں کہ میں ان کا خادم ہوں. ہاں اگر وہ غلطی کرے تو آپ ان کو اچھے سے سمجھا دیں, نہیں آپ سے ہو سکتا اس کو چھوڑ دی, جاؤ بھائی تم ہمارے یہاں کام مت کرو, ہم کسی دوسرے کو رکھ لیں گے. لیکن اس پر ظلم مت کیجئے, اس کے ساتھ زیادتی مت کیجئے, اس کے ساتھ مار پیٹ مت کیجئے, اس کو جو ہے قتل مت کیجئے, یا اس کو بلا وجہ پھنسائیے مت, کیس میں پھنسا کر کے پولیس کے حوالے مت کیجئے. یہ کرنا جائز نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اس دنیا کے اندر سب سے مظلوم مزدور کون ہے معلوم ہے؟ وہ مزدور جو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مظلوم تھے وہ بنی اسرائیل. آپ بنی اسرائیل کے مزدوروں کے بارے میں سنیں گے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے گا. یہ فرعون ان سے بڑے بڑے کام لیتا تھا, اور کھانے میں جو ہے کیڑے مکوڑے ملا کر کے دیتا تھا کھانے کے لیے. کھانے پینے کا جو حق تھا, حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے, اور ظلم و زیادتی اس کے ساتھ یعنی ان لوگوں کے ساتھ کرتا تھا, بنی اسرائیل کے ساتھ. اور اللہ رب العالمین جب فرعون کو پکڑا, اور فرعون نے جو وزیر بنائے تھے, جو منسٹر بنائے تھے ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر, ان کا حشر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا, فرعونیوں کو بھی غرق کر دیا. اور قارون کے بارے میں کہا, وہی قارون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر منسٹر بنا ہوا تھا, اور بڑے مال دولت اور سرمایہ دار تھا وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, کہ ہم نے اس کو, اس کے گھر, مکان, دولت, سبھی چیزوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. تمہاری دولت, ہماری دولت, یا مالداروں کی دولت اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک دن موت آئے گی, اس کے بعد ہمیں اوقات ہماری سمجھ میں آ جائے گی. ہماری دولت ہماری نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت ہے, اور یہ دولت ایسی دولت ہے کہ اس دولت کا حق ادا کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, ان کے مال کے اندر, ان کی دولت کے اندر ان لوگوں کا بھی حق ہے جو لوگ مانگتے ہیں, اور ان کے مال دولت میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو مانگتے نہیں ہیں, محروم رہتے ہیں. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, ان لوگوں کا بھی حق ہے جو لوگ محروم رہ جاتے ہیں, مانگتے نہیں ہیں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ سب کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. قارون کے جیسے مت بنو, زمین میں دھسا دیے جاؤ گے, اور ایسے دھسائے جاؤ گے کہ پھر قیامت تک دھستے چلے جاؤ گے, دھستے چلے جاؤ گے, کوئی نکالنے والا نہیں رہے گا. یہ حشر ہوگا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں سے بچائے, اور ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین اچھا آنر بنائے, اچھا سردار بنائے, تاکہ ہم اپنے مزدوروں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کر سکیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مثل الغنی ظلم, کہ مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ ٹال مٹول مت کرو اللہ کے واسطے. یہ ٹال مٹول کرنا نا انسان کی فطرت میں داخل ہو جاتا ہے, اور وہ اپنے باپ دادا سے سیکھتے ہیں. ہوتا ہے وہ دینا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس ٹیکنک ہے, یہ بزنس ٹیکنک ہے, اگر یہ نہیں کرو گے تم اپنے بزنس میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. اس سے زیادہ بدترین آدمی کون ہوگا جو مزدوروں کے مال کو, یا ان کے حق کو, یا ان کی تنخواہ کو, یا ان کے حقوق کو ادا کرنے کو یہ سمجھے کہ اگر ہم ادا کریں گے تو یہ بزنس ٹیکنک میں فرق پڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا. اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. ٹال مٹول مت کیجئے, جلد سے جلد اپنے ہاتھ کو خالی کر کے فارغ ہو جاؤ. جس کا حق ہے اس کو دے دو. آج زندہ ہو, صبح میں زندہ رہو گے نہیں رہو گے, کوئی ایک گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کہیں سے آپ ثابت کر سکتے ہو کہ ہاں ہم جو لکھوا کر کے آئے ہیں کہ اتنے دنوں تک زندہ رہیں گے؟ اپنے سر پر بوجھ لے کر کے مت جاؤ. کہیں مزدور مر گیا تو واپس نہیں آ پائے گا لینے کے لیے, اور تم مر گئے تو مزدور کو دے نہیں پاؤ گے, پتہ نہیں تمہارے گھر والے دلائیں گے یا نہیں دلائیں گے. یہ کام مت کیجئے, بلکہ مرنے سے پہلے اپنا سارا حساب کتاب کر کے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقات و خیرات کا کوئی سامان آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس بھی نہیں رکھتے تھے, جلد سے جلد اس کو بٹوا دیتے تھے. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا
کہ ذرہ برابر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس رکھتے نہیں تھے۔ زکوٰۃ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حرام تھی، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی استعمال کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن یہاں جو بات لطف کی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے مال کو بھی اپنے پاس بہت زیادہ وقت تک نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ کے مال کو بھی فوری طور پر جو ہے تقسیم کر دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ مزدور ہیں، ان کی آہ مت لو، یہ جب مظلوم ہو جائیں گے ان کی آہ جب لگے گی نا تو بڑا برا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب اشعث مدفوع بالابواب، بہت سارے ایسے بکھرے بال والے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کا بال بکھرا ہوا ہے، گندا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا۔ مدفوع بالابواب، دروازے سے ان کو دھتکار دیا گیا ہے۔ ایسے بہت سارے مزدور ہیں، ایسے بہت سارے غریب لوگ ہیں جن کو لوگ دروازے پر کھڑے تک نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، اور دروازے تک سے ان کو دھتکار دیا گیا ہے، بھگا دیا گیا ہے۔ مدفوع بالابواب لئن اقسم علی اللہ، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی اتنی عزت ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی اتنی قدر ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے یہ لوگ قسم کھا لیں، لَأَبَرَّأَهُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو خالی نہیں جانے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے گا۔ اتنا وقات رکھتے ہیں، اتنی ویلیو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ یہ جو دھتکارے ہوئے ہیں، بھگائے ہوئے، ان کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے۔ یہی وہ غریب ہیں، یہی وہ غربا ہیں، یہی وہ مسکین ہیں، یہی وہ مساکین ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں کو روزی ملتی ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہونا تو شاید ہم لوگ کو پانی پینے کو بھی نہ ملے، ہم لوگ ایک ایک دانے کے لیے محتاج ہو جائیں۔ مزدور کے مقام کو پہچانیے، مزدور کو آپ غریبی کی نگاہ سے مت دیکھیے، آپ مزدور کو ایک شخصیت کی نگاہ سے دیکھیے، آپ مزدور کو ایک قابل احترام انسان ہونے کی نگاہ سے دیکھیے۔ اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کا معاشرہ بہترین معاشرہ بنے گا، آپ کا ماحول بہترین ماحول بنے گا۔ اور اگر آپ مزدور کو غریب کی نگاہ سے دیکھیں گے، مجبور ہونے کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کے معاشرے کے اندر امن اور گہوارہ، امن امان قائم نہیں رہ پائے گا، آپ کا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ نہیں بن پائے گا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کا نام بارہا سنا ہوگا، بہت ظلم ہوا تھا ان کے اوپر۔ تو عاص بن وائل ایک جو ہے تو کافر تھا، ان کے یہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار کا کام کرتے تھے پہلے زمانے جاہلیت میں۔ کچھ چیزیں ان کے یہاں باقی رہ گئی تھی، یعنی تنخواہ کچھ تھی جو لینا تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن وہ نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد بہت دنوں کے بعد جب گئے عاص بن وائل کے پاس، کون؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا کہ میرا سامان دو، میری تنخواہ دو۔ تو کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا کہ تم یہ سوچتے ہو نا کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جب مرنے کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے تب ہم سے لے لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کیا قرآن کے اندر۔ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے افرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد آ کر کے لے لینا، مرنے کے بعد اسے کیا ملے گا؟ مرنے کے بعد اسے مال ملے گا، مرنے کے بعد اسے اولاد ملے گی۔ اللہ کیا عہد لکھوا لیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اللہ تعالیٰ کیا ایگریمنٹ لکھوا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اس نے معاہدہ کیا ہے، اللہ نے کچھ سگنیچر کیا ہے اس کے ایگریمنٹ کے اوپر کہ مر کے آئے گا تو تجھے میں یہ دوں گا وہ دوں گا؟ کچھ ایک پھٹی کوڑی نہیں ملے گی، ایک پھٹی کوڑی تک نہیں ملے گی۔ وہاں کیا یہ حساب لگائے گا؟ مزدوروں کو ٹھکرانے کا یہ انجام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے حق میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا رد کرتا ہے۔ یہ مزدوروں کی فضیلت ہے جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں اس دنیا کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ تھے، جا رہے تھے اور ایک غار کے اندر جو ہے، یعنی بارش ہونے لگی تو غار کے اندر چھپ گئے۔ جب غار میں چھپے تو وہاں پر ایک چٹان آ گئی، بارش ہو رہی تھی، طوفان آ رہا تھا، چٹان سے راستہ پورا ڈھک گیا۔ اب وہ جو ہے کھول نہیں پا رہے تھے، اوپر سے چٹان گری، آ کر کے منہ بند کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ سب سے بہترین عمل جو تم نے اس دنیا کے اندر کیا ہے اس سے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا پوری کرے گا۔ تو 2 لوگوں نے الگ الگ طریقے سے دعا کی۔ اس میں ایک آدمی نے کیا دعا کی؟ اس میں ایک آدمی نے یہ دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے پاس بہت سارے مزدور کام کرتے تھے، ایک دن یہ ہوا کہ ایک مزدور آیا اور کچھ ان بن ہو گئی۔ کئی روایتیں ہیں، ساری روایتوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں، تھوڑا نا اتفاقی ہو گئی، وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد، یعنی کئی سالوں کے بعد یا مہینوں کے بعد وہ واپس آیا اپنی مزدوری لینے کے لیے۔
تو اس نے کہا کہ دیکھو میں وہی ہوں جس کی مزدوری تم نہیں دے پائے تھے اور ہمارے بیچ میں اس طرح کی بات ہو گئی تھی، ہماری مزدوری دو۔ تو اس نے کہا اچھا تم اپنی مزدوری لینے آئے ہو، وہ دیکھو جتنی گائے ہیں، جتنی بکریاں ہیں، یہ کھیت، یہ سب تمہارا ہے۔ تمہاری جتنی مزدوری تھی نا، اس مزدوری کو میں نے اپنے بزنس میں لگا دیا، اس مال کو میں نے اپنے بزنس میں لگا دیا، اور اس اتنے مال سے اتنی برکت ہوئی ہے، اتنی برکت ہوئی ہے، یہ گائے، یہ بکریاں، یہ اتنی جو تعداد دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ اسی کی بدولت ہے۔ تمہاری اس وقت میں اتنی تنخواہ تھی، اتنی مزدوری تھی، لیکن آج وہ مزدوری بڑھ کر کے اتنی ہو گئی ہے، لہذا یہ سب کچھ تمہارا ہے، لو لے جاؤ۔ وہ حیران رہ گیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، غور کیجئے۔ تو اس نے کہا یا اللہ، اگر میں نے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا ہے تو تو اس چٹان کو ہٹا دے، ہمارے لیے راستے کو آسان کر دے۔ یہ تین لوگوں کی دعائیں تھیں، اخلاص کے ساتھ کیے گئے عمل کو اللہ رب العالمین کے سامنے وسیلہ پیش کیا، اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو جو ہے نجات دے دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں نے روزہ رکھا، تیرے لیے روزہ رکھا، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا میری یہ پریشانی، اس پریشانی کو دور کر دے، یا ہمیں نیک بنا دے، ہمیں گناہوں سے محفوظ کر دے۔ آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے تعلق سے میں خود لڑنے کے لیے کھڑا ہوں گا، میں خود لڑوں گا ایسے لوگوں سے۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے میں خود لڑائی کروں گا، میں خود جھگڑا کروں گا۔ ایک آدمی وہ ہے جس نے میرا نام لے کر کے غداری کی، میرا نام لے کر کے اس نے غداری کی ہے، میں اس کے خلاف لڑوں گا کھڑا ہو کر کے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بتایا کہ ایک آزاد تھا، اس کو جو ہے ایک آزاد آدمی تھا، آزاد یعنی غلام نہیں تھا، بیچ دیا اور بیچ کر کے اس کا مال کھا لیا، اور بیچنے والی جو رقم ہے اس کو بھی کھا لیا۔ تو کتنا بڑا ظلم کیا، آزاد آدمی کو بیچ دیا، غلام بنا دیا۔ تو میں ایسے آدمی خلاف میں خود کھڑا ہوں گا ایسے آدمی سے لڑنے کے لیے، اور ان سے کے مد مقابل میں کھڑا ہوں گا۔ اور تیسرا کون ہے؟ وہ آدمی جس نے مزدور کو رکھا، کام کرایا، لیکن کام کرانے کے بعد محنتانہ نہیں دیا۔ مزدور کو رکھا، کام کرایا، کام کرانے کے بعد محنتانہ نہیں دیا، ایسے آدمی کے خلاف میں خود کھڑا ہوں گا قیامت کے دن، اور میں خود حجت کروں گا، اور میں خود ایسے آدمی سے جھگڑا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اگر کھڑی ہو جائے گی قیامت کے دن جھگڑا کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہم نے مزدوروں کا حق مارا تھا، آپ ذرا بتاؤ دنیا کا کون سا وکیل لے کر کے آؤ گے؟ کون سا وکیل آئے گا تمہارے لیے پیروی کرنے کے لیے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہیں وکالت کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے؟ وہاں تمہاری کون سی وکالت چلے گی؟ ذرا سوچو، بتاؤ۔ ام یکون علیہم وکیلا، کون ان کا وکیل بنے گا؟ کون ان کا جو ہے نگہبان بنے گا؟ کون ان کی طرف سے مقدمہ لڑے گا؟ کوئی نہیں ہے۔ اور سوچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کے خلاف جب لڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا فیصلہ کرے گا؟ کیسا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں سب کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا، جو لوگ مجبور ہیں نہیں دے سکتے تنخواہ، ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو دے سکتے ہیں، جن کے پاس چاہے زکوٰۃ کے ذریعے سے دیں، چاہے جیسے بھی دیں، دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ یہ کام نہیں کرتے، تو وہ اس میں اپنی وعید کو سمجھیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے ہے تو بہت ساری باتیں، لیکن چند بات اور آپ کے سامنے رکھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا خادم کھانا بنا کر کے لائے اور تم اس کے پاس نہ بیٹھ پاؤ تو ایسی صورت میں اس میں سے کچھ لقمہ اس کو بھی کھلا دو، کیونکہ اس نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے، اور جب وہ کھانا بنا رہا تھا تو دھواں اس نے برداشت کیا ہے، آگ اور تپش اس نے برداشت کی ہے۔ یہ تمہارا غلام تھا، یہ تمہارا غلام تھا، تمہارے لیے اس نے کھانا بنایا تھا، باورچی تھا تمہارا، لیکن اس کے روح کو مت تڑپاؤ۔ دیکھو کتنی بڑی تعلیم دی جا رہی ہے یہاں پر، کتنی بڑی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اس کو اپنے پاس بٹھاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ۔ اگر ایسا نہ ہو پائے، اگر ایسا نہ ہو پائے کہ تم اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ، تو کم سے کم جو کھانا اس نے تمہارے لیے بنایا ہے، ظاہر سی بات ہے اچھا کھانا بنایا ہوگا، تمہارے لیے بنایا تو اچھا کھانا بنایا ہوگا نا،
تو اگر تمہارے لیے اس نے کھانا بنایا ہے تو اس کھانے میں سے تم اس کو بھی کھلا دو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہ مزدوروں کا حق ہے. اسلام کے سائے کے اندر مزدوروں کو وہ مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے کبھی ان کو ذرہ برابر بھی احساس تک نہیں ہو سکتا کہ ہم مزدور ہیں, ہم غلام ہیں, ہم غریب ہیں, ہم فقیر ہیں. ذرہ برابر کبھی اس کو احساس تک نہیں ہو سکتا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہ اسلام نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے. اور اسی طریقے سے اسلام نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی کام کرنے والا ہے, کوئی مزدور ہے, تو ایسی صورت میں اس سے وہ کام نہ لو جو کام کرنے کی طاقت وہ نہیں رکھتا ہے. اس کام کو مت لو. وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا يُطِيقُ. اس کو اسی کام کا مکلف بنایا جائے گا جس کی وہ طاقت رکھتا ہے. اب وہ اگر بالٹی یعنی بکٹ ہوتی ہے, اس کو اگر نہیں اٹھا سکتا اتنا وزن, تو آپ اس سے زبردستی کام نہیں کرائیں گے. یہ نہیں کہ وہ آپ کا بوجھ اٹھا کر کے چل رہا ہے, پیچھے سے ڈنڈا کھا رہا ہے, پھر رک جا رہا ہے بیچارہ تھک کر کے, پھر اس کے بعد ڈنڈا کھا رہا ہے, پھر لے کر کے جا رہا ہے. یہ نہیں. یا تو اس کو نکال دو کہیں دوسری جگہ جس کے لائق وہ ہے, وہاں اس کو کام پہ ڈال دو. اور اگر اپنے یہاں رکھے ہو تو جتنی وہ طاقت رکھتا ہے کام کرنے کی, بس اتنا جو ہے اس سے کام لو. اس سے زیادہ کام لینے کی تمہارے اندر جو ہے تمہارے لیے جواز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کا اتنا احترام کرتے تھے, اتنی عزت کرتے تھے کہ ایک عورت تھی, اور وہ عورت جو ہے یعنی تھوڑا کم عمر کی عورت تھی, اور وہ جو ہے مسجد کو پاک صاف کرتی تھی, مسجد میں جھاڑو لگاتی. اس کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے اس کو دفن بھی کر دیا. کہا پہلے کیوں نہیں بتایا, پہلے کیوں نہیں بتایا, پہلے بتانا چاہیے تھا نا, میں بھی حاضر ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے احترام میں, جبکہ وہ مر چکی ہے, اس کا انتقال ہو چکا ہے, اس کی قبر تک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر تک گئے. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنازے کی نماز بھی پڑھی, بعد میں دفن ہونے کے بعد بھی جنازے کی نماز پڑھی. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ سب چیزیں ہیں, یہ سب چیزیں آپ کو کہیں نہیں. یہ اسلام کی تعلیم. اسلام سے لوگ کیوں نفرت کرتے ہیں, کیوں اسلام سے اتنا جلتے ہیں, بھونتے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں امن آ جائے گا, دنیا میں ڈکیتی ختم ہو جائے گی, دنیا کے اندر چوری چماری ختم ہو جائے گی, گنڈیتی ختم ہو جائے گی. اس لیے لوگ اسلام کو پسند نہیں کرتے. اگر صحیح معنی میں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہتے ہو کہ جس کے ذریعے سے بہترین سے بہترین بنے, اسلام کی طرف آ جاؤ. آؤ اسلام کی ان بہترین تعلیمات کے اوپر, جس نے مزدوروں اور غلاموں کے بارے میں بھی اتنا کھول کھول کر کے بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ وہ وقت تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس دنیا سے جانے والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بالکل قریب تھا اس دنیا سے جانے کا. لڑکھڑا لڑکھڑا کر کے چلتے تھے, پھر بھی کبھی کبھی اپنے کمرے سے نکل کر کے مسجد میں آ جاتے تھے. نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھتے تھے لوگوں کو تو بڑا خوش ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز, وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرنا. نماز کا خیال کرنا, اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرنا. ان کو وہی کھلانا جو تم کھاتے ہو, ان کو وہی پہنانا جو تم پہنتے ہو, یہی تمہارے لیے خیر کی بات ہوگی. اسی طریقے سے ایک صحابی تھے, وہ جو ہے کوڑے سے مار رہے تھے ایک مزدور کو, غلطی کر رہے تھے, مطلب تھوڑا بہت اس کو ضرب لگا رہے تھے, بہت زور سے نہیں لیکن ہلکی پھلکی ضرب لگا رہے تھے, تھوڑا اس کو تکلیف دے رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے ہیں تو کیا فرمائے معلوم ہے؟ بہت بڑی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا کہ تم اس کو مار رہے ہو, تم سمجھتے ہو تم دنیا میں سب سے بڑے ہو, تم مار کر کے یہ ثابت کر رہے ہو کہ میں اس کا مالک ہوں, اور تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرے سے بڑا کوئی اس دنیا کے اندر نہیں ہے. سن لو, ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام, ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام, بے شک اللہ تبارک و تعالی کہیں زیادہ قادر ہے اس غلام سے تمہارے اوپر, تمہارے معاملے میں, تمہارے سلسلے میں اس غلام سے کہیں زیادہ قادر ہے. ابھی اس کو کمزور سمجھ کر کے مار لو, لیکن یہ نہ بھولو کہ اس کا اصل آقا, اس کا اصل سردار اللہ رب العالمین ہے. جب وہ تمہارے اوپر عذاب دینے لگے گا نا, تو پھر اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا تمہیں بچانے کے لیے, کوئی تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا. لہٰذا تم تمام لوگ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ مت سوچو کہ تم جو کر رہے ہو نا, تمہارا کام یہ آخری کلام ہے, تمہارا کام اور تمہاری بات یہ بالکل آخری, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی
تم سے بدلہ لینے پر قادر ہے، اور اس کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ابھی اللہ رب العالمین نہیں بول رہا ہے، ظلم دیکھ رہا ہے، لیکن ممکن ہے کہ بعد حین، کچھ دنوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد جب اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس کا بدلہ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بدلہ لیتا ہے مظلوم کا، مظلوم کا بدلہ ضرور لیتا ہے ظالم سے، لیکن کبھی کبھی فوری نہ لے کر کے بعد میں لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جا ان اللہ لا یملی للظالم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ایک وقت تک جو ہے چھوٹ دیتا ہے، حتی اذا اخذہ، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتا ہے، لم یفلتہ، تو اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، حضرات و خواتین، یہ چند باتیں تھی مزدوروں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے محبت کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہم لوگوں کو ایمان پر زندہ رکھ۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم تمام لوگوں کو زندہ رکھ، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھ۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی آزمائش سے ہمیں محفوظ کر دے۔ اللہ رب العالمین دشمنان اسلام ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہ رب العالمین اسلام کو عزت عطا فرما، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اللہ رب العالمین تو ظالموں کو، مشرکین کو، کفار کو اور کافروں کو سب کو ہلاک برباد کر دے، اور تو ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ اللہ رب العالمین اس بیماری کو تو ہم تمام لوگوں سے اٹھا لے۔ اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء یا رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو، اس بلا کو ہم سے اٹھا لے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین تیرے حضور ہم لوگ اس سال ایسی عبادت نہیں پیش کر پائیں جیسی ہمیں عبادتیں پیش کرنی چاہیے تھی۔ اللہ رب العالمین ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تیرے حضور میں پیش کی ہے، تو بس قبول کرنے والا ہے، تو اپنے رحم و کرم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل بہت ہی بہتر ہیں، ہم تیرے سامنے بہت ہی عاجزی کے ساتھ اپنی عبادتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مقبولین میں شامل کر لے۔ اللہ رب العالمین تو ہم لوگوں کو مقبولین میں شامل کر لے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں میں ہمارے نام کو لکھ لے جن کو تو نے جنت کی بشارت دے دی ہے یا جنتی بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں ان لوگوں میں لکھ لے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جہنم سے نجات دے دے۔ اللہم عاتق رقابنا من النار، اللہ تبارک و تعالی تو ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا وازواجنا وذریاتنا من النار یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں، ہمارے باپ داداؤں کو، ہماری ماں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو اور تمام مسلمانوں کو تو جہنم کی آگ سے نجات دے دے یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بہترین رزق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سارے مزدور، سارے غریب لوگ تیرے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے لوگوں کی قوت، سارے لوگوں کی طاقت اور سارے لوگوں کی قدرت ختم ہو چکی ہے، سارا سسٹم فیل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین تیرا سسٹم کبھی فیل نہیں ہوتا، تو کبھی بھی جو ہے مایوس نہیں کرتا اپنے بندوں کو۔ اللہ رب العالمین تو اپنے رحم و کرم سے ہم غریبوں کی، فقیروں کی، ہم غلاموں کی مدد فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ انشاءاللہ 23ویں شب کو یعنی پرسوں 11 بجے رات میں پھر کوئی نیا اور بہترین موضوع لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں رخصت دیں اور پوری رات عبادتوں میں گزاریں، اپنے آپ کو جو ہے لہو لعب سے اور بکواس سے دور رکھیں اور اسی طریقے سے پوری رات گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔